अलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। इमाम काबा ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इमाम काबा अल शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी करदा एलामिये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ काबल्ला के इमाम अल शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हराम के दीगर इमामों के ग्रुप के हमरा वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। ग्रुप के दीगर मेंबरान में शेख शरीफ, शेख शाद सुतरी और शेख सालेह हमीद शामिल थे। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने कोरोना वबा के पेश नज़र SOPs के तहत हज इंतजामात को खूब सराहा और ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर खादिम हरमैन शरीफैन की तारीफ की। इमरान खान ने इस मौके पर आज़मीन हज को जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को खराज तहसीन भी पेश किया। एलामिये के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने इमाम काबा से पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपील भी की। एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने काबा के इमाम साहिबान को पाकिस्तान आने की दावत भी दी और कहा कि पाकिस्तानी अवाम आपकी बहुत ताज़ीम करते हैं और आपकी आमद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक इमाम काबा ने इमरान खान की दावत कबूल करते हुए जल्द पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस मौके पर इमरान खान के हमरा वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी खारजा वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी भी मौजूद थे। ख्याल रहे कि इमरान खान सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुँच चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने स्पीकर सूबाई असम्बली की कारकर्दगी से नाखुश होकर अब्दुल कदूस बजिंजो को शिकायत से भरा खत लिख दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के दफ्तर की जानिब से जारी करदा खत के मतन के मुताबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने स्पीकर अब्दुल कदूस बजिंजो को लिखा है कि बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती बेंचेस के अरकान से इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। खत के मतन के मुताबिक इजलासों के दौरान कवायद के खिलाफ हिज़्ब इख्तलाफ को ज्यादा वक्त दिया जाता है, लिहाजा दीगर सूबों के असम्बलियों के रूल्स और कवायद को मद्देनजर रखते हुए हुकूमती और अपोजिशन अरकान को मसावी वक्त दिया जाए। उन्होंने खत में मजीद लिखा कि हुकूमती अरकान के असम्बली की कार्रवाई के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन की मर्जी के मुताबिक कार्रवाई न चलाई जाए। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने स्पीकर को असम्बली में स्टैंडिंग कमेटियों का भी अज़सर नौ जायजा लेने की भी हिदायत की। इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। बेशक आपको चंदे मांगने का वसी तजुर्बा है, मगर चंदों से मुल्क नहीं चलते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स के कर्जे की वापसी की वजूहात अवाम के सामने रखने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि अलमिया ये है कि सऊदी अरब को 3 अरब डॉलर्स का कर्जा वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स के कर्जे की वापसी की वजूहात अवाम के सामने लाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का हर इंसान इमरान खान की तब्दीली के सुनामी की एक खौफनाक कीमत अदा कर रहा है। नाकिस माशी पॉलिसीज की वजह से हर आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। कर्ज लेकर अगर करप्शन में उड़ाया जाता रहेगा तो आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा। 2.25 लाख रुपए कर्ज के बोझ तले दबा हर पाकिस्तानी इमरान खान की नाअहली की कीमत अदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि हुकूमत में इतनी भी सकत नहीं है कि गर्दिशी कर्जों के बहरान की वजह से चीनी हुकूमत को CPEC के अरबों रुपए के वाजिबात अदा कर सके। गैर मुल्की सरमायाकार और हुकूमतें इमरान खान की हुकूमत के दौरान सरमायाकारी से झिझक रही हैं। ML1 रेलवे ट्रैक के लिए 6 अरब डॉलर्स के फंड्स जारी करने में चीनी हुकूमत की हिचकिचाहट दरअसल PTI हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी का 80% से जायद हदफ हासिल कर लिया। मोहम्मद खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट के जरिए वाज़ेह कर दिया। अपनी ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में किसान दोस्त पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का अमल कामयाबी से जारी रखे हुए है। किसानों के लिए किए गए मिसाली इक़दामात बुज़दार हुकूमत की किसान दोस्ती का सबूत है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बारदाने की फराहमी से गंदम की
खरीदारी तक बेहतरीन इंतजामात किए। सूबे में बारदाना या मुकर्रर निर्खों से मुतालिक किसी किस्म की शिकायत नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम खरीदारी का 80% से जायद हदफ हासिल किया जा चुका है। बुज़दार हुकूमत गंदम की बरवक्त खरीदारी यकीनी बनाते हुए जल्द अपना हदफ मुकम्मल करेगी। वाफिर मिकदार में गंदम की खरीदारी न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में मुआविन साबित होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह ने महकमा सेहत को रोजाना 1 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने की हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा पेचोहो, सईद गनी, नासिर शाह, जाम इकराम, मुर्तज़ा वहाब, कासिम सिराज सोमरो, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG कराची, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी सेहत, कमिश्नर कराची, डॉक्टर बारी, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर केसर सज्जाद और दीगर शरीक हुए। इजलास में वजीर आला ने महकमा सेहत को हिदायत की एक्सपो सेंटर में हॉल लेकर वहां 50,000 वैक्सीनेशन की गुंजाइश बनाई जाए। वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई कि कोविड की पहली लहर में 11 जून 2020 को सबसे जायद 3038 केसेस थे। दूसरी लहर में 10 दिसंबर 2020 को सबसे जायद 1983 केसेस, जबकि 29 अप्रैल 2021 को कोविड की तीसरी लहर में सबसे जायद 1064 केसेस रिपोर्ट हुए। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि ईद तातीलात पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे, जबकि बरामद पर मबनी सनती यूनिट्स ईद की छुट्टियों में भी काम करते रहेंगे। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि 9 मई को तकरीबन लॉकडाउन था, जिस पर ताजिरों और अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस सूरत हाल में ताउन कर रहे हैं। ये मुश्किल फैसला था, लेकिन हमने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर ही किया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज कोविड की वजह से 16 अमवात हुई। अगर 3 से 9 मई की कोविड केसेस का डेटा देखा जाए तो कराची में 9.48% केसेस आ रहे हैं, हैदराबाद में 11.81% और सक्खर में 5.92% है, जबकि सूबे के दीगर अजला में 3.92% हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची शर्की में 23%, कराची जनूबी में 15% और कराची वस्ती में 11% केसेस हैं। वजीर आला ने अवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहें। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई के मुताबिक 649 वेंटिलेटर्स में से 53 पर कोविड के मरीज मुंतकिल हैं और 180 खाली हैं। हमें ईद तक 24 घंटे कारोबार खुला रखने की इजाज़त दी जाए। क्वेटा में ताजिर बरादरी का ईद तक के लिए लगाए गए मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ धरना। ताजिर मनान चौक पर जमा हो गए, जिस पर इंतजामिया ने इतराफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए, जबकि मार्केटों और कारोबारी मराकज़ के गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात। गुज़श्ता रोज भी ताजिर बरादरी और इंतजामिया के दरमियान बातचीत हुई थी, लेकिन मामला तय नहीं पा सके थे। इंतजामिया का कहना था कि लॉकडाउन के बाइस कारोबार खुला रखने की इजाजत नहीं दे सकते। वाज़ेह है कि इतवार 9 मई को क्वेटा में हुकूमत की कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी करने और कारोबार खुला रखने पर 200 से जायद दुकानदारों और ताजरों को हिरासत में लिया गया था। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से 8 से 16 मई तक तमाम बाजारों और दुकानों को बंद रखने के अहकामात के बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें और मार्केटें खोली थी। FC और रेंजर्स एहलकारों ने शहर के मुतादिद बाजारों में छापे मारकर क्रैक डाउन किया और दुकानदारों को हिरासत में लेकर जुर्माने आयद किए। क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब बादीनी का कहना था कि हम ईद की तातीलात के हवाले से महकमा दाखिला के अहकामात में किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तिजारती इलाकों के दाखिली मकामात पर चेक पोस्टें कायम की गई हैं और रिहायशियों को घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है और पुलिस इन इलाकों में भी गश्त करती रही है, जबकि तुर्बत में FC और दुकानदारों के माबैन तसादुम की इत्तला भी मिली है। दूसरी जानब बलूचिस्तान के मरकजी अंजमन ताजरान ने सरकारी लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुतनब्बे किया है कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो ताजिर सड़कों पर निकलेंगे। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस केसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने मुल्क में ईद की तातील के दौरान लॉकडाउन आयद कर दिया है। दुकानें, बाजार और मॉल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सियाहत, सफर और इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है।
ملک بھر میں 27ویں شب مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات شب قدر کی تلاش میں 27ویں شب کو ملک بھر میں گھروں اور مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ملک بھر کی مختلف مساجد میں ختم القرآن اور شبینہ کی محافل کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ کورونا SOPs کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ لاہور اور کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ختم قرآن کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ مساجد میں خصوصی عبادات کے ساتھ ملک کی سلامتی اور کورونا وائرس سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اس رات کا اجر اور فضیلتیں تو کائنات کا رب ہی بہتر جانتا ہے، مگر علماء کے مطابق نزول قرآن کا سلسلہ بھی اسی مبارک شب سے شروع ہوا، جسے ایک ایسا ضابطۂ حیات ہونے کا شرف حاصل ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ماہ مبارکہ کے آخری عشرے میں قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اتارا گیا، اور اسی عشرے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات کہلاتی ہے۔ پاک بحریہ کی ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران CTF 150 کے تحت بحیرہ عرب میں منعقدہ کثیر الملکی بحری آپریشن چینیوک آرچر میں شرکت۔ مزید تفصیلات زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق آپریشن میں پاک بحریہ کے جہاز PNS سیپ کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا کے بحری اور ہوائی جہازوں کی بھی شمولیت۔ آپریشن کا مقصد سمندر میں منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مشترکہ آپریشن کی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ پاک بحریہ اسمگلنگ اور منشیات کی روک تھام کے ذریعے سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کی بین الاقوامی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ دیگر ممالک کے ساتھ اس آپریشن میں شرکت سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ مشترکہ بحری آپریشن سے مختلف ممالک کی بحری افواج کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت مرکز اہل سنت پر راشن کی تقسیم کی تقریب سے ثروت اعجاز قادری کا خطاب۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈائریکٹر DNN نیوز سید اطہر حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ خطاب کے دوران سربراہ پاکستان سنی تحریک و چیئرمین اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن محمد ثروت اعجاز قادری نے کہا کہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت ملک بھر میں غریبوں اور مستحقین میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکز اہل سنت پر آج راشن کی تقسیم کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں 6 ڈسٹرکٹ میں سفید پوش افراد میں گھر گھر جا کر راشن دیا گیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں شہداء کے گھروں پر راشن دیا گیا، اور آج اس تیسرے مرحلے میں مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ میں اس خوبصورت تقریب سجانے پر اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت سے سرشار ہو کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت غریبوں اور مستحقین میں راشن تقسیم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مرکزی رابطہ کمیٹی کے ارکان فہیم الدین شیخ، محمد آفتاب قادری، محمد طیب قادری، محمد شہزاد قادری اور دیگر بھی موجود تھے۔ ثروت اعجاز قادری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنا کر ہی غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر زکوٰۃ کے نظام کو شفاف بنا دیا جائے تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر یورپی یونین کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین اسلام دشمن قرارداد سے باز رہے۔ سپر پاور صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ ہمیں معاشی استحکام کے لیے حکمرانوں کو یورپی یونین کی طرف نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ پاکستان مخالف یورپی یونین کی قرارداد کی قومی اسمبلی کے فلور پر شدید مذمت کی جائے۔ التعاون خدمت گروپ کا عظیم الشان پروجیکٹ 19ویں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا گاؤں پہاڑیاں بالا میں التعاون خدمت گروپ کے مرکزی چیئرمین شیخ محمد خلیل نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد شیراز سندھو کی یہ رپورٹ۔
افتتاحی تقریب کے موقع پر گاؤں بہاڑا والا جو کہ 20,000 آبادی پر مشتمل ہے، جہاں پر صاف پانی کی اشد ضرورت تھی، آئے روز علاقہ مکین گندا پانی پینے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے، جس پر التعاون خدمت گروپ کے مرکزی چیئرمین شیخ محمد خلیل نے گاؤں میں لوگوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوایا اور لوگوں کو صاف پانی مہیا کیا، جس پر علاقہ مکینوں نے ان کی اس کاوش کو خوب سراہتے ہوئے التعاون خدمت گروپ کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ جبکہ اس موقع پر تقریب میں آئے ہوئے معزز مہمانوں میں صحافی رانا طاہر اقبال، محمد شیراز سندھو، سعید انور کھوکھر، محمد شہباز سندھو اور دیگر علاقہ مکینوں نے SOPs کے ساتھ شرکت کی اور التعاون گروپ کی جانب سے مہمانوں کے لیے افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر التعاون خدمت گروپ کے مرکزی چیئرمین شیخ محمد خلیل نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں 2 FC اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق سریاب کے علاقے نجی ہسپتال کے قریب IED دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں گشت پر مامور 2 FC اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر FC ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بم سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز تربت اور کوئٹہ میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ واقعات میں FC کے 3 اہلکار شہید جبکہ 5 زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں لانس نائک سید حسین شاہ، سپاہی فیصل محمود اور سپاہی نعمان الرحمان شامل ہیں۔ بورے والا کی تحصیل کرونا وائرس کے بعد جاری مثبت مریضوں کی تعداد 242 ہو گئی۔ وبا کے اضافے کے پیش نظر 15 علاقوں کو ہاٹ سپاٹ قرار دے دیا گیا، جبکہ دوسری جانب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی زاہد نواز مروت کے زیر صدارت بورے والا سرکل میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے رضوان سلیمی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بورے والا میں کورونا کے بار جاری ہیں، جس کے باعث مثبت مریضوں کی تعداد 242 ہو گئی۔ کیسز میں اضافے کے پیش نظر بورے والا کے 15 مقامات کو ہاٹ سپاٹ قرار دے دیا گیا۔ CEO محکمہ صحت کے مطابق ہاٹ سپاٹ قرار دیے گئے علاقوں میں بورے والا اور گگو منڈی کے 15 علاقے، جن میں عظیم آباد، مجاہد کالونی، سیٹلائٹ ٹاؤن، M بلاک، P بلاک، مرزی پورہ، محمد نگر، احاطہ شاہ نواز، حبیب کالونی، ماڈل ٹاؤن، لالہ زار کالونی، A بلاک، X بلاک، گگو منڈی اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں سے کرونا وائرس کے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، جبکہ ان علاقوں کے متعلقہ تھانوں کی پولیس کی نفری گاڑیوں پر پیٹرولنگ بھی کرے گی۔ پولیس کی 2 شفٹوں میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے اور شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک پیٹرولنگ ہوگی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی زاہد نواز مروت کی زیر صدارت بورے والا سرکل میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھانہ گگو میں کرائم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ میٹنگ میں SDPO سرکل بورے والا محمد اشرف تبسم، سرکل بورے والا کے SHOs، انچارج چوکیات بھی موجود تھے۔ دوران میٹنگ کرائم کی لہر کو کنٹرول کرنے کے لیے لاہ عمل طے کیا گیا، جبکہ سنگین مقدمات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر DPO وہاڑی زاہد نواز مروت کا کہنا تھا کہ افسران اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے جدید خطوط پر تفتیش مکمل کریں تاکہ جرائم کے خاتمے میں مدد ملے۔ روایتی سستی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ چوری، ڈکیتی، رہزنی کی روک تھام کے لیے تمام SHOs اور پیٹرولنگ کے نظام کو بہتر بنائیں۔ رمضان المبارک میں اپنے علاقے کی مساجد کی ڈیوٹی پر تعینات اہلکار کو الرٹ کریں، جبکہ حکومت پنجاب کی جاری کردہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پاکستان میں سری لنکن طلباء کو اسکالرشپ دینے کا اعلان کر دیا، جس کے تحت حکومت 5 سالہ ڈگری پروگرام میں شامل سری لنکا کے مستحق طلباء کو اعلیٰ پاکستانی جامعات میں 1000 اسکالرشپ دے گی۔ تفصیلات کے مطابق اسکالرشپ پروگرام میں 800 بچوں کو مالی اعانت فراہم کی جائے گی، جبکہ 200 طلباء کو جزوی مالی اعانت ملے گی تاکہ وہ پڑھائی کو جاری رکھ سکیں۔ اسکالرشپ بیچلرز، ماسٹرز اور PhD پروگرامز کے لیے مختلف شعبوں میں دی جائے گی۔ MBBS، ایجوکیشن، انجینئرنگ، سوشل سائنسز، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، کمپیوٹر سائنسز، ٹیکنالوجی، زراعت، میڈیا اسٹڈیز۔ 50 ایکسچینج پروگرام کو دونوں ممالک میں یونیورسٹی
یونیورسٹیز کے مابین بھی متعارف کروایا جائے گا۔ سری لنکن گورنمنٹ آفیسرز ٹریننگ پروگرام بھی شروع کیا جائے گا، جس کے تحت سری لنکا کے سرکاری افسران کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ خیال رہے درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 جون 2021 ہے، جبکہ طلباء مزید تفصیلات کے لیے HEC کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس سعودی عرب کی جانب سے وزارت دفاع کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین امجد علی خان نیازی اور ایڈوائزر اوورسیز منسٹری نوید شریف کے اعزاز میں پروقار افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں جہانگیر خان کی رپورٹ۔ جدہ کے مقامی ہوٹل میں پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس کی جانب سے پروقار افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جبکہ تقریب کی صدارت ٹائیگر فورس سعودی عرب کے صدر انجم اقبال بڑائش نے کی۔ امجد علی خان نیازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایک سیل قائم کیا گیا اوورسیز منسٹری میں، جس میں ان سب لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو یہاں پہ آ کے واپس نہ جا پاکستان آ کے سعودیہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس کے اوپر کافی اوورسیز منسٹری نے ڈیٹا اکٹھا کیا، تقریباً 6 لاکھ سے اوپر کا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے۔ ہمارا ایک آئیڈیا ہے کہ پاکستان میں میڈیسنز جیسے ابھی صحت کارڈ ہو کے حوالے سے، لیکن ہم جو ہے اس کے لیے ایک میڈیکل سٹورز کی چین بنانا چاہیں گے کہ وہ لوگ جنہیں ہم سستی میڈیسن جو ہے فراہم کی جا سکے، معیاری اور سستی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لاہور میں سحری اور افطاری کا اہتمام کیا ہوا ہے اور آئندہ برس ہم مزید شہروں میں بھی اس کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کو سستی اور معیاری ادویات فراہم کرنا ہمارا مشن ہے اور ہماری ٹیم ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا رہی ہے، جس کے تحت اپنی فلور ملز لگا کر عوام کو سستا اور معیاری آٹا فراہم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاک سعودی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایڈوائزر اوورسیز منسٹری نوید شریف نے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو چھٹی پر گئے ہیں اور واپس نہیں آ سکے، ان کے لیے اوورسیز منسٹری نے خصوصی سیل قائم کیا ہے، جس نے 6 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے نوکریوں کے حوالے سے بتایا کہ کورونا وائرس کے خاتمے کے ساتھ فلائٹ آپریشن کے آغاز اور ڈیمانڈ پر منحصر ہے، جبکہ پاکستان میں اس کا لیبر بڑھانے کے لیے مزید تربیتی انسٹیٹیوٹ کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر لیڈیز ونگ نیشنل صدر ٹائیگر فورس سعودی عرب ہما قاسم، سائمہ طارق، تنویر خان، ملک مظفر اور دیگر کارکنان نے بھی شرکت کی۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ پاکستان نے زمبابوے کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی ایک اننگز اور 147 رن سے شکست دے کر ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ ہرارے میں کھیلے گئے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو ایک اننگز اور 147 رن سے شکست دے کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلی اننگز میں عابد علی کی ڈبل سینچری کی بدولت زمبابوے کے خلاف 510 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا، جس کے جواب میں میزبان ٹیم حسن علی کی بالنگ کے آگے زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکی اور پہلی اننگز میں صرف 132 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان نے زمبابوے کو فالو ان کروانے کے بعد دوسری اننگز میں بھی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا۔ نعمان علی کی شاندار 5 اور شاہین آفریدی کی 5 وکٹس کے باعث زمبابوے کی پوری ٹیم صرف 231 رنز پر آؤٹ ہو گئی، جس کے باعث پاکستان نے میچ بآسانی جیت لیا۔ واضح رہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستان نے زمبابوے کو ایک اننگ 116 رن سے شکست دی تھی۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ۔ مسجد اقصی میں فلسطینی نمازیوں پر اسرائیلی فوجیوں کے تشدد کے خلاف سوشل میڈیا پر شدید غم و غصہ۔ پاکستانی شوبز ستاروں نے بھی اس معاملے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے شاہد علی خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے مسجد کے احاطے میں اسرائیلی فوج نے دھاوا بول کر جمعۃ الوداع کی نماز کے لیے جمع ہونے والے نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے ربڑ میں لپیٹی دھاتی گولیوں کے فائر کیے تھے، جسے 170 سے زائد نمازی زخمی ہوئے۔ حمزہ علی عباسی کے اہلیہ اور سابق اداکارہ نیمل خاور نے لکھا، تصور کریں یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہو
آپ کے بھائی، شوہر، والدہ، بہن اور بچوں کے ساتھ تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ نیمل نے لکھا، فلسطین کے معاملے پر فوری بولنے کی ضرورت ہے۔ گلوکار عاصم اظہر نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے سوال اٹھایا، آپ عبادت گاہ اور نہت عبادت گزاروں پر کس طرح حملہ کر سکتے ہیں؟ اداکار گلوکار فرحان سعید نے حملے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے لکھا، بین الاقوامی برادری کس طرح فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے خلاف خاموش رہ سکتی ہے؟ شاہد آفریدی، سمیع خان اور فیروز خان نے بھی معاملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے آواز اٹھائی۔ وزارت خارجہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں حکومت نے کہا کہ اس طرح کے حملے خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے کے دوران تمام بنیادی انسانی حقوق کے قوانین کے منافی ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ اب رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔